الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، چھوٹے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا بیان ہے بے حیا باش ہر چہ خواہی کن، جلد نمبر 4، حدیث نمبر 1841، صفحہ نمبر 377 پر حضرت ابو مسعود عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلام نبوت سے لوگوں نے یہ پایا ہے، جب تجھے حیا نہ ہو تو جو چاہے کر۔ یعنی کہ تفسیر مفہوم یہ ہے، اس ارشاد سے پہلے ہی اس پر اتفاق چلا رہا ہے، اور یہ عقل کے مطابق بھی ہے۔ حیا انسان کے اعلیٰ کمالات ہی سے ہے، جس کی بنا پر انسان لا یعنی لغو اور محرمات سے بچتا ہے، اور جب حیا نہیں تو وہ جو چاہے بے تحاشا ناکردانی میں چلا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث 1899 حدیث نمبر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری عورتوں سے بھی زیادہ حیا فرماتے تھے۔ یعنی کہ حدیث جو پہلے بیان کی مفہوم یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلام نبوت سے لوگوں نے یہ پایا، جب تجھے حیا نہ ہو تو جو چاہے کر۔ یعنی کہ انسان کے اندر حیا کا ہونا ضروری ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر حیا نہیں تو جو چاہے کر۔ حیا آنکھوں میں ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ حیا کدھر ہوتی ہے؟ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ حیا ہونا ضروری ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں حیا کرنی کس طرح ہے۔ حیا آنکھ کے اندر ہوتی ہے۔ اگر آنکھ میں حیا ہے تو دل کو کچھ نہیں ہوگا، دل کو ٹکڑے کا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی آنکھ بے حیا ہو گئی، اگر آنکھ میں حیا نہیں تو یہ دل کو سنگلنگ پہنچائے گی اور دل پورے جسم کو خراب کر دے گا۔ یاد رہے، اگر آپ کی آنکھوں میں، اگر آپ کے اندر حیا ہے تو آپ بہت سے ایسے گناہوں سے بچ جاؤ گے، بہت سے کیا بلکہ اکثر گناہوں سے بچ جاؤ گے، کیونکہ جو دل کا جو لوتھڑا ہے، اسے یہ جو آنکھ ہے یہ سنگلن بیچتی ہے۔ یہ اگر دیکھے نا، اگر سنگلن نہ بیچے تو دل اپنے آپ تڑپے گا نہیں، اپنے آپ مچلے گا نہیں۔ یاد رہے، جس کے اندر حیا ہے، حیا کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے۔ اگر کوئی عورت بازار تک جاتی ہے با حیا، اپنے کام تک جائے، منہ دھیان جائے، حیا کے ساتھ جائے۔ حیا ایسی سے کہتے ہیں کہ وہ نیچے دیکھ کے چل رہی ہے اور اپنا یعنی کہ اس نے یہاں دوائی لینی ہے، دوائی لے کر واپس آ جاتی ہے، با حیا حیا کے ساتھ آتی ہے، اسے حیا کہتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ دوائی لینے کے لیے یا کسی اپنے کام کے لیے گئی ہو، اس سے پوچھ لے، بتا فلاں کی دکان کھلی، ہاں فلاں کی کھلی تھی، اس میں 3 بندے بیٹھے تھے، فلاں میں 2 بندے بیٹھے تھے، وہ فلاں کی بھی کھلی تھی، اس میں ہمارے محلے کی بیٹھی تھی۔ یہ حیا نہیں ہے، وہ بے حیائی کر رہی ہے۔ وہ صرف نقاب ڈال کر اپنی پہچان کو لکا کر، یعنی کہ اپنی پہچان کو لکو کر وہ بے حیائی کا بڑا منظر پیش کر رہی ہے، وہ بے حیائی کر رہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اسے حیا کے ساتھ جاننا چاہیے تھا کہ وہ منہ دھیان جاتی، جب جو اس کا
کام تھا اپنا کام کر کر جو رب نے فرمایا ہے اپنی نظر نیچے رکھتی اپنے گھر آتی، اسے حیا کہتے ہیں۔ اسے حیا نہیں کہتے کہ اسے جو مرضی پوچھ لو کہ جہاں تک وہ گئی ہے راستے میں کیا کیا تھا، وہ اگر وہ آپ بتائے نا فلاں جگہ فلاں کھڑا تھا، فلاں جگہ 2 بندے تھے، فلاں کی دکان، سمجھ لو وہ بے حیائی پر بھور بے حیائی کر کے آئی ہے۔ وہ حیا نہیں، حیادار جو آدمی ہے، جو عورت ہے، وہ حیا کے ساتھ جائے گی اور حیا کے ساتھ آئے گی۔ اگر وہ حیا کے ساتھ گئی اسے یہ نہیں پتا ہوگا کہ دائیں کون کھڑا ہے اور بائیں کون کھڑا ہے، کس کی دکان کھلی ہے اور کس کی بند ہے، وہ اپنی حیا کے ساتھ جا رہی ہے، اسے کوئی خبر نہیں، اسے حیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔